مجھے اس بات میں جو مولانا نے بات کی ہے، میں مولانا کو ایک بڑا زیرک، بہت بڑا سیاستدان سمجھتا ہوں۔ وہ ایک مذہبی جماعت کے بھی سربراہ ہیں، ریلیجس کم پولیٹیکل پارٹی۔ اور مجھے جب ریلیجس کم پولیٹیکل پارٹی کے کوئی صاحب بات کرتے ہیں تو اس میں مجھے دو شبہات ہوتے ہیں۔ ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ لازمی طور پہ ایک مسل کی بات ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے سامنے ہے ساروں کی تاریخ، اور دوسرا ایک قومی بات ہو سکتی ہے، اور تیسرا ایک ہیلنگ بات ہو سکتی ہے، کسی کی ذمہ داری۔ اب کوئی ایسی بات جو ہیلنگ نہ ہو، چاہے میں بھی کروں، اس بات کو اسی پیمانے پہ پرکھا جانا چاہیے۔ یہ مولانا کی اپنی دانست میں ایک رائے ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہمارا تو بڑا عرصے سے ایک مطالبہ ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعہ میری مسجد میں ہوتا ہے، اس کا انتظام اور اس کا بندوبست آخر کوئی کرتا ہے نا، تو وہ جو وہاں پر بیٹھے ہے، کچھ اسٹیٹ کو اس کے ساتھ رسپانسبلٹی رکھنی چاہیے۔ مجھے اپنے پیش امام کو کیا کچھ، اگر میں نے پچھلے اتنے سالوں میں ان کے لیے بندوبست نہیں کیا تو کیا ان کے لیے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا میں ان کو صرف فلنتھراپی کے چھوڑ دوں کہ کوئی صدقہ دے گا تو ان کا بندوبست ہوگا، یا اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے؟ کیا باقی اسلامی ممالک میں اسٹیٹس کی رسپانسبلٹی نہیں لیتی؟ اور اگر اتنے سال کسی نے نہیں لی، اور اف ون گورنمنٹ از اسٹیپنگ اپ ٹو ڈو اٹ، اس پہ اعتراض نہیں ان کو ہونا چاہیے تھا۔ اگر اس کو انسٹیٹیوشن ہے، میں تو اس سے ایک اسٹیپ آگے چلتا ہوں۔ کیپنگ ان لائٹ مولاناز کرٹیسزم، ان کے کو رکھ کے میں کہتا ہوں اس کو اسٹیٹیوٹری کور دیں، میپ کریں کتنی مساجد ہیں، میپ کریں کتنے مسالک ہیں، میپ کریں کہ جمعے کے خطبے کے ساتھ اسٹیٹ کا کیا تعلق ہوتا ہے۔ آج سعودی عرب کی اسٹیٹ جو کہ ہمارے لیے ہم دیکھتے ہیں اس کی طرف، ایران کی اسٹیٹ جس کی طرف ہم دیکھتے ہیں، وہ اسٹیٹ جمعے کے ساتھ اپنا کیا رشتہ رکھتی ہے؟ وہ اسٹیٹ مساجد کے ساتھ اپنا کیا رشتہ رکھتی ہے؟ ملیشیا، انڈونیشیا میں کیا بندوبست ہے؟ ہم ایک کمیٹی آف نیشنز میں، مسلم نیشنز میں بستے ہیں، ہماری ایک OIC ہے۔ ہمیں ان سب کی پریکٹسز کو اور اپنی پریکٹسز کو دیکھ کے جلن کرنا چاہیے۔ اور یہ ایک بڑا ذمہ دار آدمی ہے، ایک ایسا شخص جس کے پیچھے کھڑے ہو کے میں اپنی نماز ادا کرتا ہوں، میرے لیے بہت معتبر اور مکرم ہے۔ ان کا ریاست کے ساتھ ایک انتظام ہونا، مجھے مولانا کی تنقید سمجھ نہیں آئی۔ اچھا چلے، بڑا اچھا کیا آپ نے بھی۔ مجھے آئی لائک اف سم فرینڈ آف مائن، اگر کوئی دوست اتنے اسٹریٹ سوال کرے، گو میرا یہ کام نہیں تھا لیکن میں آپ کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھتا ہوں۔ میرے سامنے پچھلے کوئی 10 سالوں کی تصویر ہے، اور وہ تصویر بڑی خوفناک ہے۔ میں نے فیض آباد چوک کو جلتے دیکھا، میں نے مری روڈ کو جلتے دیکھا۔ میں نے ایک پاکستانی شہری کے طور پہ سوچا کہ میرے نصیب میں یہ کیوں لکھا گیا۔ میں نے دیکھا کہ چند لٹھ بردار نوجوان ہاتھوں میں بڑی بڑی لٹھیں لیے، ڈنڈے لیے، پبلک پراپرٹی کو توڑ رہے، اور میں ایک سہما ہوا، ڈرا ہوا، سر نیچے کیے کھڑا شہری تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ ان پہ تو میرے ٹیکس کے کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہیں، میرے پیسے کے ساتھ یہ املاک بنی ہے، پرائیویٹ سٹیزنز۔ میں نے دیکھا، ایک تصویر اخبار میں دیکھی کہ ایک شخص بارش اور ہاتھ میں ایک بازو، کٹا ہوا بازو پکڑ کر بھاگتا جا رہا ہے جس پہ سونے کی چوڑیاں ہیں۔ میں نے دیکھا کہ بچے اور بچیاں بلک کر، رو کر، سہمے ہوئے اپنے ماں باپ کے سینوں کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے۔ تو میں بڑی تشویش میں تھا کہ یہ میرا وہ پاکستان جس کو میں اپنی امیدوں کا مرکز سمجھتا ہوں، جس کو میں ترقی کا گہوارہ دیکھنا چاہتا ہوں، آج اس میں یہ لا لیسنس کیوں ہے؟ وائی؟ آئی واز ورڈ۔ پھر وہ فلم وہاں ختم نہیں ہوئی، میں نے اس کے اگلے سال اس کو لاہور کے مال روڈ پہ ایسے دیکھا، پھر اس سے اگلے سال میں نے شادرہ میں اس کو دیکھا۔ میں نے کہا مسئلہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ کوئی عدالت کا فیصلہ ہے جس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر عدالت کا فیصلہ ہے تو عدالت کے اس فیصلے کے خلاف اپیل کا حق ہے، ایک نظام موجود ہے، تو میں نظام کو پسے پشت پھینک کے، اسٹریٹ پہ موب مینٹیلٹی کریٹ کر کے، یہ گھراؤ جلاؤ، یہ لاشیں گرانی۔ پھر میں نے دیکھا کہ خندقیں کھد گئیں، پھر میں نے دیکھا کہ سڑک کے اوپر کچھ ایسے بلوائی طور پر آتے لوگوں کو روکنے، جن کے ہاتھوں میں
پہلے تو جو صرف گلیلے اور ڈنڈے تھے اب کلیشنکوفز تھیں اور وہ سیدھا پولیس کی وردی پہ شوٹ کر رہے تھے اور وہ سیدھا گولیاں مار کے رینجرز کے جوانوں کو شہید کر رہے تھے. تو مجھے غصہ چڑھا. آئی واز اینگری اینڈ اینگری ود دا گورنمنٹ. اور بھائی تمہارے ہمسائے میں یہ ہندوستان کو جس کو میں اپنا اس کو دشمن بھی کہتا ہوں کہ میرے ساتھ لڑتا ہے, وہاں پہ ایک رام رحیم نامی آدمی کسی ریلیجس ریزن پہ عدالت سزا دیتی ہے, اس کے خلاف لاکھوں افراد بار پروٹیسٹ پہ نکلتے ہیں اسٹریٹ پہ, اور وہاں پر لا اینڈ آرڈر مینٹین کیا جاتا ہے ریاست کی ذمہ داری کے طور پہ, اس میں 100 لوگ مر جاتے ہیں کم و بیش, بٹ ریٹ آف دا گورنمنٹ مینٹین ہوتی ہے. میں ایک سٹیزن ہوں, شہری ہوں, میرا پہلا اس ریاست سے یہ مطالبہ ہے کہ مینٹین کرو, میرے بچوں کو پروٹیکشن دو. آئی وانٹ اٹ. اگر کوئی اس کو جلاتا ہے, اس کو میرے گھر کو آ کے برباد کرتا ہے اور یہاں پر آ کے آگ لگا دیتا ہے, تو اس لگتی آگ سے مجھے بچاؤ. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اینڈ اف اینی گورنمنٹ فیلز ٹو ڈو دیٹ, اٹس اے فیلئر آف دا گورنمنٹ. اب رہے گی بات آپ کی اگلی.